بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک سائٹ کے اوپر تو سیکیورٹی فورسز کی طرف سے آپریشن کیا گیا اور اس میں تقریباً کوئی 27 دہشت گرد جو ہیں ان کو ہلاک کر دیا گیا. لیکن دوسری طرف جو ایک دہشت گردوں کی طرف سے حملہ کیا گیا، اس حملے کے نتیجے میں جو کوئی بلڈنگ تھی، جو چوکی تھی، وہ گر گئی اور اس کے نتیجے میں تقریباً کوئی 23 پاکستان کے جو سپاہی ہیں، سولجرز ہیں پاکستان فورس کے، پاکستان آرمی کے جو سپاہی تھے، جوان تھے، انہوں نے شہادت نوش ہوئی ان کو. اب یہ ہے کہ یہ بڑی سیریس، ظاہر ہے بہت سیریس واقعہ ہے، اور آلریڈی دہشت گردی کے واقعات آپ کو پتہ ہے پچھلے 1-2 سال سے بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر. جب سے طالبان کی حکومت آئی وہاں پہ اور ٹی ٹی پی نے دوبارہ سے ری ایمرج کیا، جو کہ بہت حد تک ختم ہو چکی تھی. انفارچونیٹلی اس طرح کی جو اطلاعات ہیں کہ جی ان کو افغانستان میں، مطلب ہے کہ وہ افغان کی لینڈ کو استعمال کر رہے ہیں، افغانستان کی زمین کو استعمال کر کے پاکستان کے اوپر حملے کر رہے ہیں، اور یہ تمام تر اس ایکسپیکٹیشنز کے بالکل اگینسٹ تھا جو کہ پاکستان کی ایکسپیکٹیشنز تھی، پاکستان کے جو پالیسی میکرز تھے ان کی جو سوچ تھی. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہے کہ جی اب یہ واقعات ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور آج کا جو واقعہ ہے یہ ظاہر ہے کافی زیادہ ظاہر ہے سنگین واقعہ ہے، بیکاز اس میں جو شہادت جو ہوئی ہے پاکستانی فوجیوں کی وہ نمبر بہت زیادہ ہے. 23 پاکستانی سولجر شہید ہوئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آئے دن، مطلب ہے کہ آپ پچھلے کوئی 1-1.5 سال سے دیکھیں تو ہر دوسرے تیسرے چوتھے دن کچھ نہ کچھ ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ کہیں، یا جنرلی بلوچستان اور KPK میں ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں. ظاہر ہے وہ چونکہ دہشت گردوں کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں دونوں صوبوں میں خاص طور کے اوپر. اور تو اگر دہشت گردوں کا ظاہر ہے کلا کما کیا جا رہا ہے، دہشت گردی کا کلا کما کیا جا رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ فوج کے جو ہمارے جوان ہیں، جو ہمارے فوج کے آفیسرز ہیں، ان کی بھی بڑی تعداد میں شہادتیں ہو رہی ہیں، جو کہ ڈیفینیٹلی ایک کاز آف کنسرن ہے. اور یہ ہے کہ جی اور خاص طور کے اوپر ایک ایسے ماحول میں جب ہم وہی والی بات کہ جی یہ تو تقریباً یہ جو دہشت گردی کا فتنہ تھا یہ تقریباً بالکل ختم ہو چکا تھا، اور یہ پھر سے جس طرح اس نے ری ایمرج کیا، تو اس کے لحاظ سے اب یہ ہے کہ جی ایک پریشانی پائی جاتی ہے، پوری عوام میں پریشانی پائی جاتی ہے، پورے پاکستان میں ہر ایک کو پریشان ہونا چاہیے، ہر ایک کے لیے یہ کاز آف کنسرن ہونا چاہیے. اور یہ واقعہ خاص طور کے اوپر، اب یہ جو آج کی بات میں کر رہا ہوں، یہ ایک ایسے موقع کے اوپر یہ ہوا جس وقت کہ آلریڈی چونکہ ہم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں، فروری 8 کو الیکشنز ہونے ہیں، اور اس کے بارے میں آلریڈی لوگ بہت سی ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز اور خاص طور کے اوپر KPK کے جو گورنر ہیں ان کا کل کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، تو وہ اپنا بڑا کنسرن ظاہر کر رہے تھے کہ جی جو حالات ہیں ہمارے صوبے میں. انہوں نے لکی مروت کا بھی نام لیا، DI خان کا بھی نام لیا تھا انہوں نے، اور بنو کا مختلف مطلب ہے کہ ڈسٹرکس کا نام لے کے وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہاں کے حالات، لا اینڈ آرڈر کا سچویشن جو ہے وہ ایک سیریس کاز آف کنسرن ہے. اور اسی لحاظ سے وہ کہہ رہے تھے کہ کیا اس لحاظ سے ممکن ہے الیکشنز کے لحاظ سے کہ جی کیا ممکن ہو سکتے ہیں الیکشنز کے نہیں. اور صرف یہی نہیں، KPK میں نہیں بلکہ بلوچستان کے بھی کچھ اس قسم کے حالات ہیں. سو آج کے واقعے کا ایک ظاہر ایک امپیکٹ ڈیفینیٹلی ہوگا اس بات کے اوپر بھی میری ذاتی رائے میں. اور جو بھی لوگ ہیں جنہوں نے سوچنا ہے، بے شک وہ الیکشن کمیشن ہے، بے شک گورنمنٹ ہے، بے شک وہ سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، کہ کیا ان حالات میں ان 2 صوبوں میں کیا الیکشنز ہو سکتے ہیں، اور اگر ان 2 صوبوں میں الیکشن نہیں ہو سکتے تو کیا باقی دوسرے صوبوں میں 2 میں الیکشنز ہو جائیں اور 2 میں الیکشنز نہ ہوں. تو یہ ایک کاز آف کنسرن ہے. اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کا ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اپنا ان کا سپریم کورٹ کے ذریعے آلریڈی ڈیٹ دی جا چکی ہے، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کے لحاظ سے کل بھی کنوے کیا گیا تھا. ترمن اللہ صاحب نے شاید کسی وکیل صاحب کے کسی آبزرویشنز کے اوپر انہوں نے کہا تھا
کہ الیکشنز کے متعلق کسی قسم کی کوئی دوسری بات نہیں کی جانی چاہیے، ورنہ یہ ہے کہ جی اس کے اوپر کنٹمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ ہو سکتی ہیں. جبکہ میں کل دیکھ رہا تھا کہ کل مختلف جو ٹیلی ویژن کے جو ٹاک شوز تھے، جس طرح کامران خان جو ہیں انہوں نے بھی اسی کے اوپر فوکس کیا. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید الیکشنز شاید اس ٹائم کے اوپر نہ ممکن ہو سکیں. اسی قسم کی بات طلعت حسین ان کا پروگرام، جن لوگوں کو وہ انٹرویو کر رہے تھے ان کے بھی کوئی اسی قسم کے کنسرنس تھے. تو بہرحال سب سے پہلے یہ بات کہ جی آج کی جو یہ واقعہ ہے یہ انتہائی کنڈیمنیبل ہے، اور اس کے اوپر پہلے تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں کہ ISPR نے کیا ایشو کیا. وہ اس طرح کے اطلاعات ہیں کہ سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان میں مختلف کارروائیوں کے دوران 27 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، جبکہ 23 بہادر سپاہیوں نے شہادت کو گلے لگایا. پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق انٹیلیجنس بیس کارروائی درزندہ کے علاقے میں کی گئی. ISPR کا کہنا ہے کہ 11 اور 12 دسمبر کی درمیانی رات ڈیائی خان میں دہشت گردوں کی سرگرمیاں دیکھنے میں آئیں. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بتایا ہے کہ درزندہ کے علاقے میں آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانے کو تباہ کر دیا گیا. ISPR کے مطابق کراچی میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن میں دہشت گردوں کے ٹھکانے کو تلاش کیا، اور کراچی میں آپریشن کے دوران 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا، جبکہ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 2 بہادر جوان شہید ہو گئے. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق درابن میں سیکیورٹی فورسز کی چوکی میں دہشت گردوں کے داخل ہونے کی کوشش کو مؤثر طریقے سے ناکام بنا دیا گیا، جس کے بعد دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی کو چوکی سے ٹکرا دیا. ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کئی کارروائیوں میں ملوث تھے، اور ہلاک دہشت گرد معصوم شہریوں کے قتل میں بھی سرگرم تھے. کارروائیوں کے دوران اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ علاقے میں موجود دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے کلیئرنس آپریشن کیے جا رہے ہیں. پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. اب دیکھیں یہ حالات ہیں، اور ظاہر ہے یہ واقعات جیسے میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ اب اس کے اوپر آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسٹریٹجی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، سیکیورٹی فورسز کی، پروونشل گورنمنٹس کی، اور اسی لحاظ سے یہ جو پالیسی ابھی ریسنٹلی بنائی گئی ہے جی، یہاں پہ چونکہ فیسیلیٹیشن پاکستان کے اندر بھی ہوتی ہے، اور یہاں پہ جو انلیگل امیگرینٹس ہیں، خاص طور کے اوپر جو غیر قانونی طور کے اوپر افغان رہ رہے ہیں، وہ بھی پاکستان کے اندر دہشت گردی میں سہولت کار یا کسی نہ کسی طریقے سے ان کا بھی کردار رہا. تو ان کو بھی آپ کو پتہ ہے جو ڈپورٹیشن کی جو پالیسی اپنائی گئی اس کے لحاظ سے بھی یہ کہا گیا، لیکن اس کے نتیجے میں اس طرح کی بات بھی کی گئی کہ جب پاکستان نے یہ پالیسی بنائی تو اس کے اوپر جو طالبان کی حکومت ہے، افغانستان کی جو حکومت ہے، وہ شاید وہ ظاہر ہے اس پہ ناراض ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جی یہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ پالیسی جو ہے انلیگل امیگرینسی، اگر کسی ملک میں کوئی غیر قانونی رہتے ہیں، کوئی رہ رہے ہیں، تو اگر ان کو نکالا جا رہا ہے تو اس کا ظاہر ہے وہ اس ملک کا ایک رائٹ ہے. لیکن اگر ان کو ایسے انلیگل امیگرینٹس کو نکالے جانے کی بنیاد کے اوپر اگر افغان طالبان کی طرف سے اور طالبان کی حکومت جو ہے افغانستان میں، اگر ان کی طرف سے TTP کو ایک سپیس دی جا رہی ہے اس قسم کی کہ وہ پاکستان میں آ کر اس طریقے سے دہشت گردی کے حملے کرتے ہیں، تو یہ اس پوری کی پوری وہ جو پالیسی ہے جو پاکستان کی گورنمنٹ کی ظاہر ہے، اور جس کے لیے پاکستان نے خود بڑا سفر کیا، اور جس کے ظاہر ہے جو ایک بیسیکلی جس کا مقصد یہ تھا کہ جی آپ افغانستان میں سوچا یہ جا رہا تھا کہ افغان گورنمنٹ کہ جی اگر طالبان کی حکومت جب آ گئی، جس وقت جب انہوں نے جب انہوں نے اشرف غنی صاحب کی حکومت ختم کر کے، تو وہاں پہ جب ان کی حکومت آئی تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ اب پاکستان کم از کم اپنے اس سائڈ سے یہ جو ہمارا ویسٹرن بارڈر ہے یہاں سے ہم سیکیور ہو جائیں گے. لیکن انفارچونیٹلی وہ ہوا نہیں. اور یہ پچھلے 1-2 سال میں جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ واقعات جو ہے یہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور اس سلسلے میں جس قسم کا رول ہمارے پاک فوج کا ہے، ہمارے ڈیفنس فورسز کا ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہے،
اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں کہ میں یہی والی بات جو کرتا ہوں نا کہ سیاست میں جو اپنی سیاست کے لیے جو اپنی ہی فوج کے اوپر مطلب ہے کہ جی فوج کے اوپر تنقید کرتے ہیں، فوج کے اوپر حملے کرتے ہیں یا فوج کو کرٹیسائز کرتے ہیں یا عجیب عجیب سے نعرے مطلب ہے کہ وہ لگاتے ہیں فوج کے اگینسٹ. آپ دیکھ لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں. اور یہ جو شہادت جس طرح آج تو ہوا نا کہ 23 جوان شہید ہوئے فوج کے، آپ پچھلے کوئی ایک 6-7-8 مہینے کا نکال لیں ذرا ڈیٹا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جی میرا خیال ہے کہ ڈزنز نہیں فیو ہنڈریڈس کم از کم ضرور ایسے ہمارے ایسے سولجرز ہوں گے جو کہ شہید ہوئے ہوں گے، جن میں آفیسرز بھی موجود ہیں، جس میں جوان بھی جن میں موجود تھے. تو یہ ان کا وہ والا کردار ہے جس کے اوپر جب میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ پالیٹکس میں پاکستان میں پالیٹکس اور فوج یا اسٹیبلشمنٹ کا پالیٹکس میں جب رول کو اگر آپ جس وقت اسیس کر رہے ہوتے ہیں یا جس وقت کامنٹری کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ ضرور احتیاط کیا کریں، یہ اسپیکٹ ضرور دیکھا کریں کہ دیکھیں کہ فوج کا یہ والا کردار ایسا ہے کہ جس کی کوئی میچ نہیں ہوتا، جس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی. اور ان کو اور یہ لوگ اگر فرض کریں نہ ہوں، پاکستان کی فوج اگر نہیں ہوتی، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اگر نہیں ہوتی تو پھر آپ دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہوگا. تو اینی ہاؤ یہ آج بڑا انفارچونیٹ ڈے اس لحاظ سے ہے کہ جی شہادت، چونکہ میں نے بتایا کہ وہ تو شہید تو ہر دوسرے تیسرے دن ہم دیکھتے ہیں کہ جی کوئی نہ کوئی ہمارے سولجرز شہید ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن جو آج کا جو واقعہ ہے اس میں جو شہادت کا نمبر ہے وہ کافی بڑا، مطلب کہ 23 ہمارے نوجوان شہید ہوئے. اور اللہ تعالیٰ ان کے جو لاحقین ہیں، ان کی جو فیملیز ہیں، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.